امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. ہم پرنس آف پیس میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب، پاسٹر حنیف اور ہماری پیاری بہن بشرا حنیف. تو آج معزز مہمان روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہماری بہن جو ہے بہت اچھی گفتگو کر رہی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر رہی تھی. پاسٹر ایبل گفٹ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں اور ان سے مزید اس حوالے سے ہم جانیں گے آج جو موضوع ہے، آج جو ٹاپک ہے، اس کے تعلق سے وہ کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جی پاد صاحب. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. جی ویلکم. میں اسی نعمت کی طرف پھر جو ہے وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی جی غیر زبانوں کی نعمت. وہ بڑا اچھا وہ شروع میں آپ کہہ رہے تھے. جی. اور میں اس کے بارے میں جو ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے ہاں جی 28واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جی جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے. پرانے عہد نامہ میں خدا نے پہلے سے بتایا ہوا ہے جی جی کہ وہ دنیا سے بیگانہ لبوں اور بیگانہ ہونٹوں سے باتیں کرے گا تو بھی وہ شنوا نہیں ہوں گے. اور اسی بات کو پولس رسول، جس کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. بالکل ایسے. وہ پہلے کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھتا ہے، توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے. اب جس دن روح القدس نازل ہوا ہے اس دن خدا ان سے بولنا شروع کر رہا ہے. کلیسیا کے وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل سے کلام کرنا شروع کیا ہے. اور جب ہم اسی چیپٹر میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو کلام خدا سکھاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو خدا پر تو ایمان رکھتے تھے، نہ انہوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا اور نہ ہی وہ روح القدس پر ایمان رکھتے تھے. جب وہ بیگانہ زبانیں بول رہے ہیں، جب وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں تو انہوں نے ٹھٹھا کیا ہے اور وہ کہنے لگے یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. بالکل ایسے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان بدنوں کو پہلے خالی کیا گیا ہے اور پھر بھرا گیا ہے. اسی طرح ایک مثال جو ہے کلام خدا میں لکھا ہے کہ تازہ مے جو ہے وہ تازہ مشکوں میں بھری جاتی. جی جی جی. اگر پرانی مشکوں میں بھر دی جائے وہ پھٹ جائیں گے کیونکہ وہ طاقتور ہوتی ہیں. بالکل بالکل. اسی طرح یہ روح القدس کی ساری نعمتیں اتنی طاقت والی ہیں کیونکہ کلام خدا بتاتا ہے اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تو اس کو ٹھہر نہیں سکتی اس کے اندر. بالکل وہ ریسیو بھی نہیں کر سکتا اس کو. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب کلام خدا سکھاتا ہے یسوع مسیح نے باپ نے جس نے پاک روح دیا ہے جی اب وہ کلام خدا کی سمجھ بھی وہی دے رہا. اس نے ان کا ذہن کھولا کلام مقدس کو سمجھے. اور جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ حبشی خوجہ جو ہے وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا چلا جا رہا. جی جی بالکل. اس کو سکھانے والا، اس کو سمجھانے والا کون ہے؟ جی فلپس، جو پاک روح سے معمور ہے. ہاں جی. غیر زبانیں بولنے والا شخص ہے. خدا کے ساتھ اس کی اتنی گہری سنگت ہے، وہ روح کی آواز کو اتنے آسانی سے سمجھ رہا ہے. جو ہی خدا کا روح سے کہتا ہے کہ حبشی خوجہ کی طرف جا تو وہ دوڑ لگاتا ہے اور جا کر فوراً اس سے پوچھتا ہے کہ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اسے سمجھ بھی رہا. اور سب سے بڑا معجزہ
ईमान की नेमत उस वक्त काम करती है, मोजसात की कुव्वत उस वक्त काम करती है जब अंजील की खुशखबरी सुनाने वाला रूल कुदस से भरा हुआ मामूर है होगा, और बिल्कुल। वो ऑल्टर कॉल देता है। आज कितने यीशु को कबूल वाह, करना तो लोग चाहते हैं? तैयार हो जाते हैं, और लोग तैयार होते तो हैं। टूटते हैं लोग, बिल्कुल सही फरमाया। ये मुझसा हो रहा है। वाह, ये असल मौजज़ा ये है। बीमार लोग पैसे ठीक होकर फिर बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में निजात का मौजज़ा हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए वो शिफा पा जाता है। बिल्कुल सही फरमाया। और मैं फिर इस बात पर पूरे तौर पर इस बात से कन्विंस हूं कि ये गैर जुबानों की नेमत जो है, जी ये आखिरी दौर में उन दो गवाहों को जिनको खुदा ने दुनिया में भेजना है, जी जी, मुकाशवा की किताब में जिक्र है, उन्होंने 1260 दिन तक अंजील की खुशखबरी सुनानी सही और लोगों को सुनानी है। और दुनिया में कोई ऐसा इंटेलिजेंट शख्स नहीं है जो सारी कि ज़बानें- दुनिया की सारी ज़बानें बोल जो है वो सके। समझ सही सके। फरमा रहे हैं। ये बात 1993 में मैं जब हगाई इंस्टीट्यूट में था जी बिल्कुल, सिंगापुर में, सिंगापुर। तब उन्होंने मुझे एक हवाला दिया कि इस पर आपने डिवोशन देनी है। वो उसमें मैंने सुनाया तो एक शख्स मुझे कहने लगा, डू यू वांट टू बी वन ऑफ दोस अच्छा, विटनेसेस? वाह, तो मैंने कहा कि अगर खुदा की ये मर्जी होगी तो ये मैं खुदा करूंगा। किसी को भी इस्तेमाल खुदा कर- किसी को कर भी लेता इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में इतनी ज़बानें हैं, बाइबल सोसाइटी की तहकीक के मुताबिक 8,500 ज़बानों में यीशु मसीह के कलाम की जो है वो उसको तराजम मौजूद है, हो मौजूद चुके है। हैं, बिल्कुल ठीक। 8,500 अब ये दो गवाह जो आने हैं जिन्होंने इंजील की खुशखबरी सुनानी है, वो गैर ज़बानें बोलने वाले शख्स होंगे। अब खुदा का रूह जो है, आपको पता है उसमें ये भी शिफ्ट है कि वो ट्रांसपोर्टर है, वाह, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी ले जाता है, बिल्कुल। दुनिया में किसी वीजे की उनको जरूरत नहीं वाह, पड़नी। वाह, खुदा का पाक रूह उनको उठा के लेके जा रहा है। बहुत अच्छा। कोई भी चैनल चल रहा है वहां पे खुदा उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा, देगा दुनिया भर में इंजील की खुशखबरी। Glory. वो रशिया में जा रहा है, खुदा रशिया की जबान में उनमें से होकर बोलना शुरू करेगा, क्योंकि अमाल की किताब में खुदा उनमें से होकर बोला है। 120 की जमात में से खुदा बोल रहा है। उस वक्त 16 ममालिक के लोग मौजूद हैं। सही। खुदा खुद उनमें से होकर बोल रहा है। और इंजील की खुशखबरी सुनाने के लिए भी खुदा उनको इस्तेमाल करता है जो उसकी नेमतों की कदर करते हैं। सही, पाक रूह जो है उनको मिलता है जो उसकी कदर करते हैं। Right. और खुदाबंद उनमें से होकर बोलेगा, इंजील की खुशखबरी सुनाएगा। और दुनिया में जितनों के लिए खुदा की मर्जी है कि उन पर यीशु के खून की मोहर हो जाए, जी, गैर अकवाम में से, दुनिया भर में से, जब वो इंजील की खुशखबरी सुनाएंगे उन पर मोहर हो जाएगी और खुदावंद की आमद होगी, खुदावंद के जलाल के लिए। और खुदावंद चाहता है कि हम ये भी जान ले कि नया अहदनामा सारे का सारा जो है ये गैर ज़बानें बोलने वालों ने लिखा हुआ है। वाह, इनमें से एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो गैर ज़बानें नहीं बोलता था। और ये खुदावंद का कलाम है। बहुत अच्छा। और खुदावंद का कलाम सिखाता है हमें कि हमें रूह कुदस की कुदरत के को अपने अंदर काम करना देना बिल्कुल है। ठीक। उसको अपने अंदर आने देंगे। जहां मोजसे की जरूरत होगी, जिस्मानी मोजसे की, खुदा आप में से होकर बोलेगा उठ और चल फिर, और खुदावंद का काम होगा। आमीन, मेरे बहुत से तजर्बात हैं, उनमें से मैं एक बताना चाहता हूँ कि जी, ज़रूर। एक फीमेल आई हमारी चर्च की, 7 माह की प्रेग्नेंट थी और वो सीढ़ियों से गिरी। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा जो है वो मर गया है, एक्सपायर हो गया, बिल्कुल। एक्सपायर हो गया है। वो कहने लगे नहीं, हम ना अपने पास्टर के पास जाएंगे, ये बच्चा जिंदा रहेगा। उनका ईमान की नेमत काम कर रही है। बिल्कुल। मैंने उसके लिए दुआ की, एक दफ़ा दुआ की, बच्चे में कोई हलचल नहीं हुई। दूसरी दफ़ा दुआ की, कोई हलचल नहीं हुई। फिर खुदावंद के रूह ने मुझसे बात की, कमांड द स्पिरिट ऑफ लाइफ टू कम बैक। वाह, और मैंने उस तरह दुआ की Great. और एकदम मुझसा Glory to हुआ। God. Glory और to वो बच्ची अब 11 साल की है। खुदावंद के Hallelujah, जलाल के praise लिए। the Lord, praise the Lord। तो खुदावंद जो है ईमान की नेमत को मोजज़ात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। Amen. और ये ईमान की नेमत जो है उस वक्त काम करेगी जब हम रूल कुदस को अपने अंदर काम करने देंगे। Amen. जब खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस को अपने अंदर काम करने देंगे, तब उसकी कुदरत दुनिया में जाहिर होगी और खुदावंद का जलाल जाहिर बहुत शुक्रिया जी पास्टर एबल गिफ्ट साहब ने, बहुत अच्छी और ख़ास तौर पर गवाही बहुत ज़बरदस्त जो सुनाई है उन्होंने
ایمان کی گواہی ہے. خدا کا شکر ہو. جی عزیزو, ابھی ہم خدا کے خادم جناب پاسٹر حنیف صاحب سے دوبارہ سیکھیں گے اور جانیں گے, اور میں درخواست کروں گا کہ پاسٹر حنیف ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی فرمائیں. جی. انہی نعمتوں میں جس نعمت پر پہلے آخر میں ذکر ہو رہا تھا ایمان کے تعلق سے, تو میں اسی سے شروع کرنا چاہوں گا. ایمان جو ابھی ڈسکس کیا گیا یا جس کے بارے میں بیان کیا گیا, ایمان دو طرح کا ہے. ایک جسٹ جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں, فیتھ کہتے ہیں, ٹرسٹ کہتے ہیں. ایک اس سے بڑھ کے ایمان ہے جو روح القدس کسی شخص کے اندر ڈال دیتا ہے, اور پھر اس سے کچھ نئے نئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں ملتی ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایسا ایمان آپ دیکھنا چاہیں تو یشوع کی کتاب میں اس کا 10 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت میں دیکھیں تو یشوع سورج اور چاند کو حکم دیتا ہے ٹھہرنے کے لیے. وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ مظاہر فطرت جو ہے نا کائنات میں جو ہیں ان کو بھی اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں. واہ واہ. سو اس لیے کتنی بڑی طاقت ہے فیتھ جو ایمان ہے. مفوق الفطرت بات ہے. پریز گاڈ. سو ایک ایمان جیسے میں نے کہا وہ جسٹ لائک عقیدہ, مردہ ایمان بھی ہم اسے کہتے ہیں, فرضی ایمان, رسمی ایمان بھی کہتے ہیں. اور دوسرا اسی طرح کا ایک واقعہ میں ایلیا تشبی کی زندگی میں نظر آتا ہے. پہلا سلاطین 17واں باب اس کی پہلی آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آسمان کے پانیوں کو روک دیتا ہے مینہ برسے. وہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ 3.5 سال تک بارش نہیں ہوتی. 3.5 سال میں گرمی بھی آئی ہے, سردی بھی آئی ہے, جاڑے کے دن جیسے آتے تھے ویسے ہی آئے ہیں, لیکن وہ جو برسات کا موسم ہے وہ نہیں آیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بات ہے. سو اس لیے وہ فطرت کی جو چیزیں ہیں خدا جب ایمان کسی کے اندر ایسا ڈال دیتا ہے جس ایمان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, تو پھر تو وہ اس کا کنٹرول آسمانوں پہ, ہواؤں میں, فضاؤں پہ بھی ہو جاتا ہے. ایک دن میں ایک ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک دن بڑی گرمی تھی, میں اپنے آفس میں تھا, میری وائف نے فون کیا بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ گھر آئیں. میں گھر آیا تو وہ بڑے پریشان. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے گرمی بڑی ہے, وامٹنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون سی بات, گرمی بڑی ہے تو آپ کو پتہ نہیں آپ کون ہیں؟ آپ آسمان کی طرف ہاتھ کر کے بادلوں کو حکم دیں, ان کو کہیں کہ موسم تبدیل ہو جائے. میں نے اس دن اس کی ڈیٹ, اس کا ٹائم تک نوٹ کیا. بچوں نے کھڑے ہو کے دعا کی سین میں, ٹھیک 2 گھنٹے کے اندر موسم ٹھیک ہو گیا, بارش ہونا شروع ہوگی. سو اس لیے یہ ہے وہ ایمان کہ موسم آپ کی مرضی کے مطابق یسوع مسیح نے کر کے دکھایا. اس نے کہا ہے بارش رک, اے ہوا رک, اس کا اختیار ہے. جب روح القدس, باپ, بیٹا, یہ تینوں ایک ہیں, جو کچھ ان کا اختیار ہے وہی اختیار وہی اس کے لوگوں کا ہے جن میں وہ سکونت کرتا ہے, ان میں ڈال دیتا ہے. سو یہ 3.5 سال تک بارش کو روک دیتا ہے, اور پھر خود ہی 18ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بارش کو حکم دیتا ہے, کبھی بارش برسی. پھر یسایہ نبی کے دور میں ہم ایک اسی طرح کا معجزہ دیکھتے ہیں, عجیب بات دیکھتے ہیں جو ایمان کے وسیلہ سے ہوئی ہے. یسایہ کی کتاب میں ہمیں حزقیہ جو تھا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے دور میں چلا گیا کہ اس کے موت کا وقت جیسے آ گیا. تو خداوند دوسرا سلاطین 20ویں باب کی 8 سے 11 آیت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ یسایہ جو ہے وہ سورج کو 10 درجے پیچھے لانے کے لیے کہہ دیتا. وہ ایمان کے سبب سے ہے. وہ کہ تو کیا چاہتا ہے تیرے لیے نشان ہو کہ واقعی تیری زندگی بچ جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ سورج 10 درجے پیچھے, تو کہتا ہے سورج 10 درجے پیچھے آ جائے گا. سو اس کا آگے پیچھے ہونا پھر سے شروع ہو گیا. مفوق الفطرت بات ہے. سو یہ ہے وہ ایمان. پھر اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں, پطرس یہ جنم کا لنگڑا ہے. آپ کو اعمال کی کتاب 3 باب کی 4 سے 8ویں آیت میں مل جائے گا. آپ کو ایسی ایک بات نظر آئے گی کہ جو کام خداوند یسوع مسیح کرتا ہے وہ کام اس کے شاگرد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پطرس اس لنگڑے سے کہتا ہے, وہ ان کی طرف کچھ ملنے کے غرض سے ان کی طرف دیکھتا ہے, بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ مجھے کچھ دیں گے, میری مدد کریں گے. جب وہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہیں یسوع کے نام سے دیے دیتے ہیں. تو وہ کیا اسے یسوع کے نام سے, اس ایمان کے وسیلہ سے اسے کہتے ہیں اٹھ چل پھر. وہ خدا کے کلام میں لکھا لنگڑے چوکڑیاں بھریں گے. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا, تو یہ ہے وہ لنگڑے جو چوکڑیاں بھرتے ہیں. سو اس لیے خدا کے کلام میں یہ وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کی عام بات ہم نے اکثر دیکھا ہوگا, کروسڈز کنونشنز ہوتے ہیں, بڑی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جہاں واقعی ایمان ہو تو پھر یہ باتیں کام ہوتا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے کلام میں ایسی باتیں رکھی ہیں جس سے ہم انکرج نہیں ہوتے, بلکہ ہم سچ مچ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, متحرک کر دیتے ہیں. یہ محرکات رکھے ہوئے ہیں, موٹیویشنل چیزیں رکھی ہوئی میرے اور آپ کے لیے. اور اس سے اگلی اگر ہم شفا کی نعمت کو دیکھیں, بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی میڈیکل سائنس ہے, یہ اس سے آگے کی بات ہے.
میڈیکل سائنس میں ٹانکے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اگر کسی کا باڈی کا اعضاء کٹ جائے. صحیح. تو جو خدا کے کلام میں شفا کی نعمت ہے اس میں ٹانکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یسوع مسیح نے جب وہ سردار کائن کے نوکر کا اس کے شاگرد نے کان اڑا دیا تو یسوع مسیح نے اس کا کان پکڑ کے ایسے ہی لگا دیا. واہ واہ واہ. کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ ٹانکے لگائے ہیں, ٹانکے لگائے, اس کو اینٹی سیپٹک لگایا ہے, کچھ ایسی بات کی ہے, اس کو کوئی ایسی میڈیسن دی ہے جس سے وہ ہیل ہوا. وہ ایسے یہ ہے شفا جو روح القدس کی طرف سے یسوع یہ کر کے دکھاتا ہے. بہت اچھا. جب یسوع یہ کر کے دکھاتا ہے تو ہمیں اس میں یہ میں نے جیسے کہہ رہا تھا یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے, یہ مکمل طور پر روح القدس کا مخفوق الفطرت اظہار ہے, نہ ہی یہ کوئی دماغی خلل ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہی خیالی باتیں ہیں یا دماغی خلل ہے. کوئی کہتا ہے جی میرے کندھے دکھ رہے, دعا کی کندھے ٹھیک ہو, یہ چھوٹی بات ہے. جی جی جی. خدا کے کلام میں شفا جو ہے وہ ایسے ہے کہ کوئی شخص پہلے اپنے ٹیسٹ میڈیکل کے ٹیسٹ کروا کے آئے کہ وہ واقعی بیمار ہے تو پھر وہ دعا خدا کا بندہ اس پہ دعا کرے اور بعد میں اس کے ٹیسٹ کلیئر آئیں. یہ شفا اور یہ ہے معجزہ. بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ معجزہ کہتے ہیں, حالانکہ ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی کا سر درد ہو رہا تھا ٹھیک ہو گیا یا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں, تو معجزہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی. اور پھر اعمال کی کتاب میں ایک حوالہ ملتا ہے, اعمال کی کتاب 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں تو پالوس کے بدن سے رومال اور پٹکے چھوا کر بیماروں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. یعنی کپڑا اس کے جسم کے ساتھ لگایا گیا اور پھر اس کپڑے کو جا کے بیماروں کے اوپر استعمال کیا جائے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. یہ ہے وہ عجیب بات. یہ کوئی ذہنی خلل نہیں ہے ان کے ذہن میں کہ شاید اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ حقیقی بات ہے. اور پھر ہمیں پالوس کی زندگی میں بوالا خانہ پہ دعا کر رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک شخص نیچے گر کے مر جاتا ہے اور وہ اس پر دعا کرتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ شفا جو ایسی معجزات کی قوت رکھتی ہے. یہ عجیب. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا شفا کو, جب ہم نے دیکھا تو اس کے آگے اگر چلیں تو ہمیں معجزات کے کام کچھ نظر آتے ہیں. روح القدس کے یہ نعمت شفا کی شاندار نعمت کی اہمیت کے بعد واضح ہوتی ہے. صحیح. شفا کی نعمت کے بعد جو ہے معجزات کی نعمت واضح ہوتی ہے, جس میں جسم کے کسی اعضاء کا دوبارہ تخلیق کرنا. معجزات کے کام روح القدس, جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اندھے کی آنکھ میں آئی بال یسوع مسیح زمین پر تھوکتے ہیں, مٹی سانتے ہیں اور اس کی آنکھ میں ڈال دیتے ہیں. یہ تخلیقی معجزہ ہے. وہ خالق ہے, کریٹر ہے, تخلیق کر سکتا ہے, یہ ایک معجزہ ہے. پھر مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب 17ویں اور 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح خود بیان کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے میں یہ معجزات ہوں گے. وہاں پر بڑی واضح بات لکھی ہوئی ہے. اگر ہم خدا کے کلام میں بائبل میں سے پڑھنا چاہوں گا یہ آیت, اور اسی پہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اس حصے کو وائنڈ اپ کروں. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے, مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے. میں 17ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. یہ غیر زبانی ابھی جس کا ذکر ہوا یہ بھی ایک معجزہ ہے. خدا کہتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات. سو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کا روح القدس ہے, وہ ہمیں جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو وہ معجزات, ایمان, علمیت کا کلام, بہت اچھا, شفا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری نعمتیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. واہ واہ. یہ دراصل یہ اسی کی طرف سے ہے. بہت اچھے, بہت شکریہ. پاسٹر حنیف صاحب نے بھی آج پھر ہمارے ساتھ جب خدا کا کلام شیئر کر رہے ہیں اور آپ یقیناً برکت حاصل کر رہے ہیں. ہماری بہن بھی تشریف فرما ہے, سسٹر بشرا حنیف. بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور بڑی قیمتی اور انمول باتیں کی, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم بہن سے مزید اس حوالے سے جانیں. جی سسٹر کیا کہیں گی مزید؟ شکریہ بات صاحب. ابھی چونکہ ہم 9 نعمتوں پہ بات کر چکے ہیں, جس میں علمیت کا کلام ہے, حکمت کا کلام ہے, روحوں کا امتیاز, نبوت ہے, شفا ہے, معجزات کے کام ہیں, زبانیں اور ان کا ترجمہ ہے. تو آج کل جو ایکچولی میں اس پہ وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گی کہ روح القدس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کافی فقدان, کمی نظر آتی ہے ہمارے, چونکہ کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے, اور بدن کی ترقی جو ہے وہ ہمارے سب کے
ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, ایک چین وائز بالکل جو ہے وہ اس پہ مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا بدن کیسے ترقی کرے, تو سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم روح القدس کی نعمتوں کو اپنی کلیسیائی زندگی میں آبزرو کریں, ان کا ایکسپیرینس کریں اور دوسروں تک اس کی برکت کو پہنچائیں. تو یہ اصل میں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہے کہ لوگ, چونکہ آج کل ایک ٹرینڈ ایسا ہے کہ کلیسیوں میں ایک قوت ایک بندے کو ملی ہوئی ہے, وہ اس کے ساتھ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے یہ جو توڑا دیا گیا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی بن جوں, یہ بھی بن جوں, کہ اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے. اگر ہمیں کالنگ یا نعمت کو نہیں پہچانتے نہیں اصل میں. جی 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 بالکل بالکل. اگر ہم اس گفٹ کو پہچاننے کے اصل میں خدا ہماری ذمہ داری کیا لگا رہا ہے, کلیسیائی ممبر ہوتے ہوئے, جی مسیح کے بدن کا ایک حصہ ہوتے ہوئے ہماری ایکچوئل ڈیوٹی کیا ہے, ہمارا فرض کیا ہے. اگر ہم سب اپنا اپنا فرض یا وہ توڑا یا وہ نعمت جو یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے اس کو پہچان کر اس کے مطابق پھل لائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ اگر ایک نعمت ہمیں دی گئی ہے اور ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے تو خدا اس نعمت کو واپس لے لے گا. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو مالک گیا اپنے نوکروں کو, اس نے مختلف توڑے دیے ان کو, تو اس نے جس بندے نے کر پھر اس نے حساب بھی تو لینا تھا نا, حساب بھی مانگنا ہے. اسی طرح اس نے کہا کہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا, جو تھوڑے میں ایماندار رہا اس کو اور زیادہ دیا جائے گا. لیکن جس شخص نے وہ توڑا دبا رکھا, اس کو استعمال نہیں کیا, اس سے فائدہ نہ خود اٹھایا اور نہ آگے پرویل کیا, تو اس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے شریر نوکر, تو نے یہ کیوں کیا, اور اس سے وہ بھی لے لیا گیا. تو ایکچولی ہمیں یہ چاہیے کہ جو نعمت ہمیں دی گئی ہے ہم اس کو پہچانیں, پوری دیانتداری سے آگے پہنچائیں, اس کو استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے یہ نعمت واپس لے لے. بہت شکریہ جی, تھینک یو, گاڈ بلیس یو سسٹر. ابھی میں چاہتا ہوں ناظرین ہم مل کر کچھ وقت دعا میں گزاریں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج خدا کا پاک روح شاہزور دریا جو اس کا ہے وہ بہہ رہا ہے اور لوگوں کو سیراب کر رہا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ذخیرہ نہیں ہیں بلکہ ندیاں ہیں جو اوور فلو کرتی ہیں, جو کناروں سے باہر بہتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مل کر ہم دعا کریں. بھائی صاحب ہم دعا کریں گے جو لوگ پاک روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج ان کے لیے ہم دعا کریں, اور وہ اپنے گھروں میں جہاں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ متفق ہو جائیں اور مل کر دعا کریں گے. آج آپ کی زبانیں کھلیں گی اور آپ ہمارے ساتھ مل کر پاک روح کی زبانیں بولیں گے, روح القدس کا بپتسمہ ہوگا اور خدا کے پاک روح کی آگ کو حاصل کریں گے. آئیے مل کر دعا کریں. تھینک یو لارڈ, تیرا شکر ہو. تھینک یو جیسس. او ریکے دے لے زیبرا کادا نا کادا لا کادا نا بادا کی او تارا زبا را کادا لا رازے کیندا لا راشا بارے کیندا او لا ریکے دے لے زیبرا پوکو چکیا مایا دو کیا تھورو زبو روکو دونو. خدا جتنے لوگ ہمارے ساتھ متفق ہیں دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں, روح القدس کی آگ نازل ہو. ہیلیلویا. آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر ٹھہر جائے اور وہ روح القدس سے بھر جائے اور غیر زبانیں بولیں یسوع کے نام سے. آج ان کو عید پینتیکوست کا تجربہ ہو, نزول روح القدس کا وہ وہی تجربہ ہو جو 120 کی جماعت کو ہوا اپر روح میں جب وہ دعا کر رہے تھے. خداوند آج وہ نئی نئی زبانیں بولے, پاک روح کی نعمتوں سے بھر جائیں, نعمتوں سے بھر جائیں, نعمتوں سے بھر جائیں. اپنی برکت جاری کر. تیرا شکر کرتے ہیں. پاکستان اور پوری دنیا میں روح القدس کی آگ لگے اور بڑی بیداری آئے اور لوگ تیری بادشاہی کے لیے خدا تیار ہو. تیرا شکر. پی ایم ٹیلی ویژن کو اور اس کی ساری ٹیم کو اور ناظرین کو اور اپنے خادموں کو بڑی برکت دے, اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. خداوند یسوع کے پاک نام میں آمین. آمین آمین آمین. جی عزیزو, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ سبوں نے برکت حاصل کی ہے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح میں اپنے معزز مہمانوں کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاسٹر ایبل گفٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, پاسٹر حنیفہ آپ کا شکریہ, سسٹر بشرا آپ کا بھی شکریہ. جی عزیزو, گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن. Prince of Peace, Prince of Peace.